شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے سے کم و بیش رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، چند سوالات کا سہارا لے کر علماء دین کی خدمت میں وہ سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور وہ جوابات جو ہے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ایک پسند کیا جانے والا سلسلہ یہ جسے آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اور آج جو موضوع ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام اختیارات دے دیے، اور ان اختیارات کا جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حدود کی پابندی کرے کہ جو شریعت نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ اچھا کام کرے تو اس کے لیے تو دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب ہے ہی، لیکن اگر برائی کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے اس کے لیے قواعد و ضوابط موجود ہیں کہ جہاں پر اس کو بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے۔ اور تزکیہ نفس ایک ایسا ناظرین گرامی موضوع ہے کہ جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ یہ مومنوں کے نفوس کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو تزکیہ یعنی پاکیزگی کے بعد جب مومن اپنا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے تزکیہ نفس کے حوالے سے، اور علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شاذلی صاحب۔ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، ان کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں کو خوش آمدید کہوں گا آج کے اس پروگرام میں۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے علامہ صاحب کو کچھ فرمائیے گا۔ یہ عام طور پر لفظ استعمال عام طور پر نہیں ہوتا، اس کے متبادل کافی الفاظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ تزکیہ نفس سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنی ابتدائیہ گفتگو کے اندر بھی قبلہ رئیس بھائی اس بات کو ذکر کر دیا کہ اپنے نفوس کی تزکیہ، اس کی تطہیر، اس کی پاکیزگی، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ صحیح ڈائریکشن کو واضح کرنے کی جو اصطلاح ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ جس طرح کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ خیر و شر کی طاقتیں دونوں اس میں رکھ دی گئی ہیں، اور انتخاب کا اختیار بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اسے عطا فرمایا۔ بے شک قرآن کریم میں ذکر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کا الہام نفوس کے اندر کر دیا ہے، ذات میں کر دیا، ہماری طبیعت میں کر دیا ہے، ہماری نیچر میں کر دیا ہے، ہمارے مزاج میں کر دیا ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ ٹھیک ہے، یہ بطور آزمائش اور امتحان کے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا ایک جو ہے وہ امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ، دارالعمل ہے۔ تو لہٰذا اگر ایک چیز رہتی تو پھر امتحان کس چیز کا نام تھا؟ دونوں آپشن سامنے ہیں، خیر کے اور شر کے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رضا اور حصول جنت اور دخول جنت جو ہے وہ یقیناً خیر کے کاموں کے اندر مضمر ہے، اور خیر کے کاموں کا وہ نتیجہ اور ثمر ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے جب اس چیز کو امتحان بنا دیا گیا تو خیر کی طرف بلانے کے لیے کہ جو اللہ کی مرضی کے نمائندے ہیں، اور وہ امور، وہ عمل، وہ فکر اور وہ طریقے اور وہ ضابطے جو اللہ رب العالمین کی رضا کا باعث ہے، وہ خیر ہے، اس کی ترسیل کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور حضرات اولیاء کاملین اور ان کے متبعین حضرات صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اور اس کی اہمیت اور افادیت کو بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے بتا دیا کہ خیر کو اگر تم لوگے تو جہاں اس سے تمہارا رب راضی ہوگا وہیں پر دنیاوی جو معاملات ہیں وہ بھی تمہارے لیے بہت اعتدال اور توازن اور کے ساتھ گزریں گے، اور جو دنیا کے اندر تمہارے لیے اصل پسند اور حلاوت رکھی گئی اس سے تم بہرمند ہوں گے۔ شر کی بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کی نشاندہی فرما دی کہ یہ شر ہے، اور یہ شر کی طرف بلانے والے شیاطین ہیں، یہ عمل شر کے ہیں، یہ جگہیں شر کی ہیں۔ اور شر کو کس طرح زیر کرنا، یہ طریقہ یہ ہے اگر شر کو تم نے فروغ دیا اپنی طبیعت میں یا اپنے معاشرے میں تو جہاں پر اللہ رب العالمین جل مجدہ تم سے ناراض ہوگا
اور تم پر غضب فرمائے گا، وہیں تمہاری زندگی بھی گویا کہ اجیرن ہو جائیں گی۔ ان دونوں چیزوں کو رئیس بھائی ذکر کر دیا گیا، ان کی صحیح پوزیشن واضح کر دی گئی، ان کے اہداف بتا دیے گئے اور ان کو مینٹین کرنے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ذکر کیا۔ بس ان تمام فکر کی طرف توجہ کرنا قرآن و سنت کے ذریعے، جس پر آگے بات ہوگی انشاءاللہ، مفتی صاحب قبلہ بھی بات فرمائیں گے، اس پر ارشاد فرمائیں گے، تو اس ضابطے کے تحت ان دونوں چیزوں کو دیکھنا اور اصل مقصد کہ دنیا بھی خیر اور آخرت بھی خیر ہو جائے، اس چیز کی طرف جانا، تو اس پورے ضابطہ اور اس دستور عمل کو ہم تزکیہ نفس کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت انداز ہے، بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے شاہ صاحب جواب عنایت فرمایا۔ ناظرین گرامی، ایک بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس اختیار بھی ہو اور اس میں سے کسی دو چیزوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہو، اور پھر نفس ایک جانب انسان کو ابھارتا ہے کسی کام کرنے پر، تو ایک طرف شریعت اسے روکتی ہے، اور یہ مرحلہ جو ہے وہ کسی مومن کے لیے بہت دشوار گزار ہوتا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی عبداللہ نورانی صاحب نے، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ایک تو تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن کریم کے حوالہ جات جو ہمارے سامنے آئے شاہ صاحب کی گفتگو سے، الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے، پاکی ہے، صفائی ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث کریم نبی کریم علیہ السلام کے ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ باطنی پاکیزگی اور طہارت میں کیا فرق ہے، اور احادیث کی روشنی میں ہم کس طرح سمجھیں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی شاہ صاحب نے، وہ بہت اچھا موضوع کو پورا تعارف کرا دیا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں پر اسلام ہمیں ظاہری پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، وہاں باطنی پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے، اور اسلام جو ہے ان دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہر کی بات کی جائے یا صرف باطن کی بات کی جائے، دونوں کو ساتھ چلاتا ہے۔ اور جہاں تک ظاہری پاکیزگی کا حکم ہے وہ بہت معروف ہے، مشہور بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ میں اس چیز کا حکم دیا، صفائی کا، طہارت کا۔ لیکن چونکہ معاملہ صرف انسان کے ظاہری بدن کا نہیں ہے، بلکہ رب کریم سے جو ملاقات کرنے والی چیز ہمارے جسم میں، وہ ہماری روح ہے، اور اسی کے ذریعے سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں، اور روح اس جسم پہ حاکم ہے، تو اس کی صفائی، اس کی پاکیزگی کا بھی حکم دیا گیا، اور اسی پاکیزگی کو جیسے شاہ صاحب نے وضاحت کی، وہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ السلام، کہ اس کے ماں باپ ہے یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا کچھ اور بناتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یہاں سے ڈیولپ کرتا ہے، کیونکہ شر کا غلبہ ہے ارد گرد میں، تو انسان کی سادہ طبیعت میں وہ شر جو ہے داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس شر کو ختم کرنے کا نام ہی تزکیہ ہے، تو اس کے لیے اسلام نے ہمیں خصوصی ہدایت دی ہے، خصوصی طریقے بتائے، اور تزکیہ کرنے میں سب سے اہم ترین جو قدم ہوتا ہے، سب سے پہلے جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تخلیۃ الرذائل، اور پھر دوسرا اسٹیپ ہے تحلیۃ الفضائل، کہ اپنے آپ سے رذیل باتوں کا، گندی باتوں کو دور کیا جائے، برے اخلاق کو دور کیا جائے، اور جب یہ صفائی ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے پھر اپنے اندر اچھائیاں پیدا کی جائے، اچھائیاں چیزیں، اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، ان چیزوں کو اپنی طبیعت میں شامل کیا جائے، تب کہیں جا کے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے گندی باتوں کو پاک نہیں کیا تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ گندگی کے اوپر ملما کاری کر دی گئی ہے، لیکن نیچے گندگی ہی رہے گی۔ تو اس لیے تزکیہ کا مطلب پاک کرنا ہی ہے، تو اس لیے روح کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ اور اسے ہم آسان الفاظ میں سب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مستعمل برتن میں اگر کوئی چیز موجود ہو پہلے سے، تو جب تک وہ صاف نہ ہو جائے، دھل کر بالکل پاک صاف نہ ہو جائے، تو دوسری چیز کا ہم لطف نہیں لے سکتے۔ اسی طرح انسان کے جو رذائل ہیں وہ جب تک دور نہیں ہوں گے تب تک فضائل اس میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ فضائل اخلاق کے حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ نفوس کو پاک کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی۔ تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک مزکی ہیں، تزکیہ فرمانے والے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بنی نوع انسان کا تزکیہ کیا
وہ ہم بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک ماہر طبیب اپنے کسی بھی مریض کا علاج کرتا ہے، معالجہ کرتا ہے، اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے، تو اس کے لیے سب سے عمدہ دوا تجویز کرتا ہے، اور ایسی دوا تجویز کرتا ہے جس دوا کے ذریعے سے فوراً اس کی بیماری دور ہو جائے اور ہر طرح کی تکلیف سے اسے نجات مل جائے، جبکہ ایک معمولی ڈاکٹر اس طرح دوا کو تجویز نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اخلاق حسنہ، وہ صفات جیدہ اور وہ خصائل حمیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر سمو دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ جو رہتی دنیا تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ نہ صرف آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا تزکیہ فرمایا تھا، بلکہ علماء نے لکھا اور عفا نے لکھا، بزرگ تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام نے جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین الی یوم الدین ان سب کا بھی آپ علیہ صلاۃ والسلام نے روحانی طور پر تزکیہ فرمایا۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام ان کی ارواح کی آپ علیہ صلاۃ والسلام باقاعدہ سے تربیت فرماتے تھے، اور اسی تربیت کا دوسرا نام تزکیہ ہے۔ تو آپ علیہ صلاۃ والسلام چونکہ امام الانبیاء ہیں، آپ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو مخلوق میں فرشتے بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا سب آتے ہیں، سب کی طرف بھیجے گئے، تو سب کا آپ نے تزکیہ کیا، سب کا تصفیہ کیا۔ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین الی یوم الدین ان کا بھی کیا، ان کے اعتبار سے کیا روحانی طور پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایسا تزکیہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدارج اخلاق میں، مراتب اخلاق میں امت کے دیگر افراد میں سب سے بلند تھے، سب سے اعلیٰ پیمانے کے حامل تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق کو معیار کے طور پر، میزان کے طور پر پوری امت کے لیے مقرر فرمایا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یعنی ایمان جو ہے، جو معتمد ہے، جو معتبر ہے، جو مستند ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اخلاق بھی ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، جس کی چاہو اقتدا کر لو ان میں سے۔ تو اس لیے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کامل سے سب کے سب کامل بن گئے، نہ صرف کامل بن گئے بلکہ اکمل بن گئے، اور دوسروں کو کمال بخشنے والے بن۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کمال ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے عظیم منصب پر فائز فرمایا تھا۔ کیا فرمائیں گے شاہ صاحب اس حوالے سے کہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی انسان کے لیے کہ تزکیہ نفس پیدا کرے اپنے اندر، اور دنیاوی جو ہمارے گرد و پیش جو چیزیں ہیں ان سے بچ کر ایک شریعت کے دیے گئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان تزکیہ نفس اختیار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں کل بروز حشر جو ہے وہ سرخرو ہو سکے؟ دیکھیں طریقے تو ابھی ذکر کر دیے گئے، اور میں اپنے گویا کہ اس انداز میں بھی عرض کر دیتا ہوں، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مبارک کلمات کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اب آپ دیکھیے کہ نفوس کے تزکیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جس طرح قبلہ مفتی عبداللہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یقیناً اس کی ایک خوبصورت تعبیر اور اصل حقیقت کو ذکر فرمایا۔ محققین نے جو اس فن کے ماہرین وہ ذکر فرماتے ہیں کہ نفس کے تزکیے کے بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کے اہتمام سے خواہشات رذیلہ ہیں اور جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ اخلاق حمیدہ میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی یہ زائل ہو جاتے ہیں، اخلاق حمیدہ کا نفوذ اور اس کی نمو بالکل تیار ہو جاتی ہے، اور وہ 4 چیزیں ہیں جس سے اپنی خواہشات کو اور اپنے نفوس کا تزکیہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے مراقبہ، یعنی اپنے اندر اس حقیقت کو جو اندر موجود ہے اس کا مکمل طور پر اعتراف کرنا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری کوئی آہٹ، میرا کوئی لمحہ، میری دھڑکن کی کوئی بھی آواز سے میرا رب کریم غافل نہیں ہے، تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اس کے حضور جواب دینا ہے۔ یہ تو مراقبے کی کیفیت ایسی ہے جو سب سے پہلے انسان اپنے اندر پیدا کرے، اور قرآن نے جگہ جگہ پر اسی چیز کو ابھارا ہے اور ذکر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کو رکھا کیوں گیا ہے، یعنی جس کو آپ ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں کہ جناب جس دن پوچھا جائے گا اور تمام معاملات کیے جائیں گے، ہر چیز کو پرکھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے پرکھا جب جائے گا جب آپ کو اس بات کا اعتراف ہو کہ اس کو مرتب بھی کیا جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ اس کی نگہداشت بھی کی جا رہی، نگہداشت بمانا اس پر نظر بھی رکھی جا رہی ہے۔
ایک تو کرامن کاتبین کے ذریعے تمام صحائف کو مرتب کیا جا رہا ہے اور ایک براہ راست اللہ رب العالمین بلا تشبیہ ملاحظہ فرما رہا ہے اپنے، اور ہر چیز اس کے علم میں مستحضر ہے۔ تو پہلی چیز جو یہ مراقبے کی ہے، انشاءاللہ پھر میں بھی تھوڑی ضرور ہم آپ سے اس کے مزید اس پر بات کریں گے اور یقیناً اس جواب کو مکمل فرمائیں گے۔ شاہ صاحب، یہ بہت اہم موضوع ہے ناظرین گرامی، اور کہ وہ آنکھ جو ہمیں دیکھ رہی ہے ہر وقت، اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ کوئی ہمیں واچ کر رہا ہے اور کل ہمیں یعنی بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہو، اگر یہ احساس بیدار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری جلوتیں بھی پاک ہو جائیں گی اور خلوتیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج تزکیہ نفس ہمارا موضوع ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ پہلی کیفیت وہ ہے کہ جو مراقبے کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے مراقبہ کہہ دیا، اب مراقبہ کریں کیسا؟ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس کیفیت میں چلے جائیں کہ جہاں خود احتسابی کا عمل ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا۔ جب اپنے آپ کو ہم احتساب کے لیے پیش کر دیں گے تو یقیناً ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کیا کچھ زندگی میں غلط کر چکے ہیں اور کیا کچھ صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ شاہ صاحب، مراقبے تک آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میں چاہوں گا آگے مزید دو منازل اور فرمائیں۔ جی ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو نفوس کے تزکیہ کا ذکر تمام اکابر نے، محدثین ہو یا صوفیاء ہو، ان تمام نے جو ذکر کیا بنیادی طور پر وہ چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز وہ مراقبہ ہے جس کو میں نے ذکر کیا، یہ انسان اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کرے تو یقیناً یہ پہلی چیز سرعت کے ساتھ بندے کے اندر ایک مزاج میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور خیر کی طرف خود بخود اس کے قدم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے تزکیہ، یہ پہلی سیڑھی جی۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے مراقبے کی کیفیت آتی ہے تو پھر آپ کے لیے نیکی کا ایک شعور تو آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایک احساس جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، طلب اور چاشنی آپ کے اندر، پیاس لگ جاتی ہے۔ لیکن رئیس بھائی دوسرا عمل ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو پریکٹیکل اور عملی طور پر کریں گے، اس کے لیے پھر مجاہدہ ہے۔ پھر آپ کو جو ہے کہ وہ نیکی کی جو برکات ہیں، نیکی کے جو ثمرات ہیں، نیکی کے جو درجات ہیں اور نیکی سے جو اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہے، اس شوق کو بڑھانا ہے قرآن و سنت اور اکابر کی صحبت کو اختیار کر کے ان کی تعلیمات کے ذریعے، اور پھر جو برائی اور رذائل سے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے اور اس سے آپ کی باطنی جو فسادات کھڑے ہوتے ہیں، معاشرتی فسادات ہوتے ہیں، اس کے سقم کو دیکھنا ہے، اور پھر مجاہدہ کر کے یعنی انتہائی جد و جہد کے ساتھ مشقت کرتے ہوئے اس نیکی کے عمل کو کر ڈالنا ہے۔ ایک ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز جو آتی ہے وہ محاسبے کی آتی ہے کہ جو میں نے یہ عمل کیا ہے اس میں کتنا میں اللہ رب العالمین کی طرف رہا، کتنا بندوں کی طرف رہا، کہاں اخلاص تھا، کہاں جو گویا کہ ریاکاری تھی۔ یہ تیسرا چیز ہوتا ہے اس کے، اور آخری جو درجہ ہے پھر وہ توبہ کا ہے کہ یا اللہ اب میں نے تو کر لیا سب کچھ، محاسبہ بھی ہو چکا ہے، اب میں تیرے بارگاہ میں نادم و شرمسار ہوں کہ جہاں جہاں مجھ سے کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرما، اور جو میں کر گزرا اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ بھی سب تیری توفیق تھی۔ تو یہ چار چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو یہی طریقہ گویا کہ نفوس کے تزکیے کا ہے، اور اکابر اسی ترتیب کے ذریعے اپنے طالبین کو، اپنی مریدین کو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنی سیرت مبارکہ کے اندر اس تعلیم کے مدارج ذکر فرمایا۔ کیا کہنا موسیٰ، کیا فرمائیں گے کہ تزکیے کے دنیاوی اور دینوی جو فوائد ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی جب کتب پڑھتے ہیں تو باقاعدہ ابواب اس کے لیے انہوں نے باندھے ہیں، اور تزکیہ نفس پر بڑی طویل بحث ابحاث نظر آتی ہیں، ہمیں بہت زیادہ اس پر تصانیف نظر آتی ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس کے فوائد کیا ہیں دنیاوی اور اخروی؟ لیکن چونکہ اب تزکیہ کا مفہوم تو الحمدللہ علماء کرام کی گفتگو سے واضح ہو چکا ہے، تو اس کے فوائد یا کیوں ضروری ہے، اس اعتبار سے جو ہم زمانے کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت اغیار کا فیشن اور نفس کے فتنے بہت بڑھ چکے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کلچرل وار چل رہی ہے اور مسلمانوں کے ظاہر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب کسی کا ظاہر بدلتا ہے تو پھر اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، کہ وہ عربی کا مشہور محاورہ ہے کہ الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی چھلکتا جو اس کے اندر ہے، تو ظاہر میں جو ہے وہی اندر ہوگا۔ بالکل۔ تو آج ہمارے ظاہر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کافی بڑی یلغار ہے جس میں یورپ کی بھی ہے اور دیگر کنٹریز کی بھی ہے۔ تو ایسے موقع پہ تزکیے کی بہت ضرورت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے تو وہ تزکیہ کامل ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو بدا لکم موسیٰ لا یسع الا اتباعی، کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے سامنے ظاہر ہو جاتے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو جب جن لوگوں کی ہم پیروی کر رہے ہیں تو ان کے نبی بھی اگر ہمارے سامنے آ جائیں تب بھی ہم کو محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ تو آج ہم ان کی پیروی کرنے پہ چلے ہوئے ہیں۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب؟
کیا تو اس اعتبار سے ایک تو یہ وجہ ہے. پھر دوسری وجہ یہ کہ اچھا، یہ تو اندھی تقلید کی طرف ہے نا. یہ تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت کا دور، یہ عہد حاضر جو ہے اندھی تقلید کا اندھی تقلید، جن چیزوں کو وہ چھوڑ چکے ہیں وہ ہم لوگ اپنا رہے ہیں. بالکل. پھر دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں انسان رہتا ہے تو معاشرے میں رہنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیگر معاملات کرتے ہیں. آج ہر اسٹیج سے لفظ ٹالرنس کا سنا جاتا ہے. ٹالرنس، قدامت پسندی. ٹھیک ہے، ٹالرنس ہونی چاہیے، ٹالرنس، برداشت کرو ایک دوسرے کو اور یہ اور وہ تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. ہمارا تزکیہ اسی بات کو سبق دیتا ہے. تزکیے میں تو پہلے اپنے نفس کو فنا کرنا پڑتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ تمہارے رب کا فضل ہے، تم پہ کرم ہے. اپنی انا کو ختم کر دو. تم یہ ٹالرنس نہیں پائی جا رہی ہے، عدم برداشت لوگوں میں پایا جاتا ہے، صبر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا کہ تزکیہ نہیں ہے. اگر ہم تزکیہ کر لیں گے تو پھر امن و امان قائم ہو جائے گا. آج ایک چھت کے نیچے دو بھائی آپس میں رہنا ان کا مشکل ہو گیا ہے عدم برداشت کی وجہ سے. عدم برداشت. اور اگر یہی تزکیہ آ جائے تو کیا بات ہے. منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بچھو نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ڈنک مارا. جب لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی تو کہا کہ نہیں، اس کا گھر خراب مت کرو. تو اب یہ دیکھیے کہ بچھو کو بھی برداشت کیا جا رہا ہے. یہ تزکیہ تھا، اعلیٰ قسم کا تزکیہ تھا. یعنی کہ پھول تو سب برداشت کر لیتے ہیں، کانٹوں کو برداشت کرنا بڑی بات ہے. جی. تو اس اعتبار سے یوں بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ آخرت کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے، جیسے شاہ صاحب نے آیت طیبہ پڑھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے فلاح پا گیا، وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو صاف کر لیا. کیا بات. تو وہ فلاح دارین ہے. اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. کیا بات. تو آخرت کی بھی کامیابی درکار ہے تو تزکیے کی ضرورت ہے، ورنہ آخرت کی کامیابی بھی نہیں ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ ظاہری طور پر تو ہم یہ کسی کا باطن میں تو جھانک نہیں سکتے، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم تزکیہ کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال جو ہیں، کیا مقیاس ہے، کیا پیمانہ ہے اس کا کہ ہم یہ جان سکیں کہ بھائی ہم نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، یا لوگ کسی کے بارے میں بظاہر وضاحت اس کی دیکھ کر کہتے ہیں بڑا یہ پاک باز آدمی ہے، اس کا ظاہر و باطن بڑا پاک ہے. کیسے انسان اس بات کو ججمنٹ بڑا مشکل ہو جاتی ہے ایسے موقع پر. صوفیاء کرام رحمہ اللہ اور اکابر نے یہ فرمایا کہ تزکیے کا، دوسرے کے تزکیے کا یا اپنے تزکیے کا اندازہ کسی کو اس طرح ہوگا کہ وہ یہ دیکھے کہ میں دوسرے افراد کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوں. اگر دوسرے افراد کے مقابلے میں، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ دوسرے کم تر ہیں، میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، میں بڑا عبادت گزار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں اور نیکوکار ہوں، تو یہ تزکیہ نہیں ہوا. اب بھی اس کے اندر انانیت باقی ہے. اب بھی یہ ساری کی ساری جو خواہشات ہوتی ہیں یہ نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جو بڑائی ہے وہ نفس جو ہے بڑائی پر آمادہ کرتا ہے، تکبر پر آمادہ کرتا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو عاجز بندہ ہوں، خاک ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اوپر سب اللہ کا فضل ہے، تو اگر اس کے اندر یہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے، اس کی اصلاح ہو رہی ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہے، غلطی پر بھی ہے، تو وہ اس کو گھٹیا نہیں سمجھ رہا. برے سے نفرت جو ہے وہ نہیں کر رہا، بلکہ برائی سے نفرت ہونی چاہیے. صوفیاء کرام رحمہ اللہ یہی بتاتے رہے اور انہوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا کہ برائی سے نفرت کی، برے سے نفرت نہیں کی. اس لیے کہ جب آپ نصیحت کر رہے ہیں، دوسرے کے خیر خواہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو جب تک آپ دوسرے کے خیر خواہ نہیں بن رہے، کوئی برا آدمی ہے، جب تک آپ کے دل میں اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو تب تک آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اس کا تزکیہ نہیں کر سکتے، اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتے. اور اپنے لیے ہی آپ کے اندر خیر خواہی نہیں ہے کہ آپ اپنا بھلا چاہیں، اپنی درستگی چاہیں، تو پھر دوسرے کی کیسے درستگی کر سکتے ہیں؟ تو جب آپ کے اندر امانت بھی ہے، آپ کے اندر دیانت بھی ہے، آپ کے اندر صداقت بھی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی آپ کر رہے ہیں، آپ صداقت بھی
ہے، دیانت بھی ہے، امانت بھی ہے، تو یہ آپ کے اندر سارے کے سارے خصائل پائے جا رہے ہیں، ملکات فاضلہ پائے جا رہے ہیں، تو آپ کا تزکیہ ہوا ہے۔ اگر آپ کہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور خیانت بھی کر رہے ہیں، دھوکہ دہی بھی چل رہی ہے، تو پھر آپ کا تزکیہ نہیں ہوا۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھنے والا، اس سے آگاہ ہے، اس کے سامنے ہے، کھلی ہوئی کتاب کی طرح اس کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اگرچہ وہ ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ اس کے لیے بہانے تلاش کرے، کوئی بھی وجہ جواز بنا لے کہ اس وجہ سے میں نے ایسے کیا یا اس وجہ سے ایسے کیا، اور دوسرا بھی اگر تھوڑا سا تدبر کرے، تفکر کرے، اسی لیے اور پھر شریعت مطہرہ کو دیکھا جائے کہ اس کا عمل جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا عمل وہ ہوا میں اڑ رہا ہو، حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو اوتی رجل، اگر کسی شخص کو من الکرامات، اگر کسی شخص کو یہ کرامت دی گئی کہ یطیر فی الہواء، وہ ہوا میں اڑتا ہے، تو فرمایا کہ اس سے دھوکہ نہ کھاؤ جب تک کہ دیکھو کہ وہ اوامر و نواہی کے وقت کیسا ہوتا ہے، رب نے جو فرمایا، اس کے حبیب نے جو فرمایا ہے، ان پر وہ کتنا عمل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ کتنا روکتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا نیکوکار ہے، آپ اپنے احباب کے ساتھ تشریف لے گئے، دیکھا اس کی مجلس میں، محفل میں بیٹھے تو اس نے جو ہے وہ قبلے کی طرف جو ہے وہ تھوک دیا، تو آپ فوراً اپنے احباب کو فرمایا اٹھو ہم اس کے پاس سے چلتے ہیں۔ وہ عرض کرنے لگے حضور ہم اتنی دور سے آئے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، ان کی ملفوظات طیبات کو سماعت کرنے کے لیے، اور آپ چلنے کا فرما رہے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عامل نہیں ہے تو وہ شخص ہدایت پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نبی کی سنت کو فراموش کر دو گے، ترک کر دو گے، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ تو ہادی ہے، جب ہادی کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ سنتوں کو چھوڑے گا تو دوسروں کو کیا ہدایت دے گا۔ تو یہ معیار ہم جان سکتے ہیں اس شریعت کے معیار کے ذریعے، اخلاق حسنہ کے معیار کے ذریعے، کہ کون تزکیہ نفس کو پا چکا ہے اور کون مراحل میں ہے اور کون اس سے۔ بہت اچھی مثال دی، بہت عمدہ واقعہ بھی آپ نے دوران گفتگو جو ہے جواب میں ارشاد فرما دیا۔ میں مفتی صاحب کی جانب بھی آؤں گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے تزکیہ نفس، اس حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں۔ شاہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال لے کر ضرور حاضر ہوں گا میں۔ آج عام طور پر ہم اپنے گرد و پیش جب دیکھتے ہیں، شاہ صاحب غیرت کے نام پر، اپنی عزت کے نام پر دست و گریباں ہو جاتے ہیں، لوگ خون خرابہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ عزت، آج تزکیہ نفس پر بات ہو رہی ہے ہمارے، اور اگر کوئی تزکیہ نفس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بردباری سے، کوئی تحمل سے اگر کام لے رہا ہو تو اسے بزدل کہا جاتا ہے، غیرت کے نام پر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اسے بہادر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دوہرا ہمارے ہاں معیار ہے، یہ کیوں کر ہے اور کیسے اس کا وہ خاتمہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جہالت تو شروع سے چلی آئی ہے، اور یہ جو آپ نے کہا نا اس کو کس طرح عمل ختم کیا جائے، تو سب سے بڑی اتھارٹی معیار جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے، جس طرح بھی تواتر کے ساتھ آپ کے سامنے روایتی بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو یقیناً ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ نفسانی خواہشات کا ہے اور اس کی تکمیل سے یقیناً جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا نہیں، بلکہ اس کی مخالفت میں اللہ رب العالمین کی رضا اور میرا تزکیہ اور معاشرے کے لیے بھلائی ہے، تو پھر وہ اس چیز کو آر اور ننگ نہ سمجھے، بلکہ مقصود کیونکہ مراقبہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے رضا کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو جو ہے کہ سر انجام دے۔ اس لیے کہ تزکیہ ایسی چیز کا نام ہے کہ جناب جو ہے کہ اگر شر اگر سامنے کھڑا ہے تو یہ نہیں کہ شر کو آپ اپنا لیں، بلکہ شر کے مقابلے میں خیر کی بنیاد آپ رکھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، مانا کہ شر اگر سمندر کے مانند ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کود کر خود بھی گویا کہ شریر ہو جائے، مراد یہ کہ قطرے کی صورت میں اگر وہ خیر کو سامنے کھڑا کر سکتا ہے تو اس کے وجود کو تو سامنے لے کر آئے، اس کا ایک گویا کہ ابتدا تو اس شے کی کرے۔ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کہ وہ نفسانی خواہشات پر، غصے کو پینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ بہادر نہیں ہے کہ دوسرے کو جو پچھاڑ دے، بلکہ تم میں سے بہادر تو وہ ہے کہ جناب جو وقت غصہ جو ہے کہ وہ قدرت ہونے کے باوجود اگلے سے درگزر کرے۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر فرمائی، یہ بہترین گویا کہ ایک تزکیہ، حقیقتاً یہ تزکیہ ہے، اور اس کو جس عمل کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ کریں گے، انما الاعمال بالنیات، آپ کا یہ چپ رہنا کس بارے میں، یہ نفسانیت کے حوالے سے، لیکن جب آپ کا منصب اور آپ کا مقام اس طرح ہے اور وہ ضروریات جب شریعت کی بن جائے تو اس وقت چپ رہنا گونگے شیطان قرار دیا گیا کہ جب فتنہ عام ہو جائے اور اس عالم کے پاس علم بھی موجود ہو
اور وہ گفتگو کرے گا. ظاہر سی بات ہے جتنا علم دیا گیا اتنا اس کی اظہار کی اس کو حکم بھی دیا گیا ہے, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر اگر عمل نہیں کرے گا تو نیکی کا حکم نہیں دے گا, اور برائی کی پسپائی اور برائی کی گندگی اور برائی کے عیب کو ظاہر کر کے لوگوں کو اس سے متنفر نہیں کرے گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے صالحین بھی اگر دعا کریں گے تو ان کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین مقبول نہیں فرمائے گا. اور وہ کتنی پیاری مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بیان فرمائی ہے کہ اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح کہ کشتی میں کوئی سوار ہو اور اوپر والوں کو اگر نیچے والوں کو اگر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو بار بار اوپر سے آتے ہیں. انہوں نے کہا جی کب تک اوپر جا کے پانی لیں گے, کیوں نہ اس کے پیندے میں سوراخ کر دیا جائے, اس کے گویا کہ زمین پر گویا کہ تاکہ پانی آ جائے. تو کیا فرمایا کہ اگر اوپر والے بر وقت اور برجستہ اس کی ہدایت نہ کرے, اس کو روکے نہیں, تو صرف وہ نہیں ڈوبے گا, وہ سب کو لے کر ڈوبے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پر غیرت اور اپنی نفسانی غیرت کی بنا پر جو جہالت کی رسمیں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں جو خیر کے کام کرنے والے ان کو اس بات کی یقیناً اخلاقی جرت کرنی چاہیے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا مظہر ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا ہے. اور کلمہ اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے, بندگی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے, اللہ کی توحید کا اقرار اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے پڑھنے کے حوالے سے وہ اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے. لہٰذا ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے معاشرے کے اعتبار سے, بلکہ اخلاق اور بھلائی اور امن کی بات کی جہاں تک بنیاد رکھنی ہو ہم نے آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے اور نیت خیر کے ساتھ اس کی بنیاد رکھنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. گزشتہ سے پیوستہ ایک جواب جو تھا اس میں سے ایک سوال ضمناً اور ایک اور سوال کو ساتھ انکلوڈ کر دیتا ہوں. مفتی صاحب چونکہ پروگرام آخری سیگمنٹ میں ہے, مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی ترک سنت نہ کر رہا ہو, اور یہ بھی ہے کہ جو فرائض سے غفلت برت رہا ہو, اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ صوفیہ اکرام نے بہت کوشش کی لوگوں کا تزکیہ کرنے کی, اس حوالے سے بہت زیادہ تعلیمات دی, کتب لکھ دی, یعنی کہ خانقاہوں کا قیام ہو گیا, خانقاہ سے بھی, خانقاہی سلاسل سے بھی یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت آگے بڑھا اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. تو فرمائے گا اس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے بات یہ کہ سنت پہ عمل کرنا ہی اصل نجات ہے, اسی کے اوپر سارا دار و مدار ہے. لیکن سنت پہ عمل کرنے سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک سنن ہدا ہے جن کو چھوڑنا گمراہی ہے, اور ایک سنن زوائد ہے جن پہ عمل کرنے میں ثواب ہے, نہ عمل کیا جائے تو گناہ نہیں ہے. یہ تقسیم ہمارے تمام بڑے بڑے فقہاء نے بیان کی ہے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو آپ کی عادات سے متعلق ہیں, آپ کے لباس سے متعلق ہے, سونے جاگنے سے متعلق ہیں, یہ سب کے سب سنن زوائد ہیں جن کے اوپر عمل نہ کرنے سے کوئی شخص گمراہ نہیں ہوتا. البتہ جو عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. لیکن تمام سنتیں اسی کا نام نہیں ہے, بلکہ اصل سنت جسے کہا جاتا ہے جو ہدایت ہے اصل میں, جن کو چھوڑنا گمراہی ہے, وہ آپ کے اخلاقی معاملات ہیں. اخلاق آپ کے اچھے ہونے چاہیے. آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچائی کا حکم دیا, سچ بات کہنے کا حکم دیا, امر بالمعروف کا حکم دیا, بغض حسد کینے سے منع فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اب اگر کوئی شخص اپنے ظاہر کو تو بالکل مزین کر لیتا ہے اور بالکل اس کا لباس بھی صوفی والا ہو گیا ہے, اور سر پہ اس نے ٹوپی یا امامہ جو اس کی عادت ہے اس نے سجا لی ہے, اور لوگوں کے سامنے بالکل وہ ایک سجا ہوا سیمپل نظر آ رہا ہے, لیکن اندر سے اس کا دل صاف نہیں ہے, اس کے اپنے جو ہیں اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی دشمنوں کو دوست کیا بنائے گا, وہ اپنوں کو دشمن بناتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی افریقہ میں فرمایا کہ جس کے باطن کا تزکیہ نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو مشیخت پہ بٹھا لیے, اپنے آپ کو پیر بنا لے, پیر شو کرے لوگوں کے سامنے, اپنے گیٹ اپ کو چینج کر تو اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پخانے پر ریشم کا خیمہ لگا لیا ہو. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. فی زمانہ بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں. پھر جو آپ نے کہا کہ صوفیہ کرام نے کتنا کام کیا, پھر آستانے بنا, یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. تو اس میں سے ایک اقبال کے شعر کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہدایت دینے والے تھے ان کا مثال ظاہر تو بہت سجا ہوا ہے, لیکن باطن میں وہی بات ہے کہ پخانے پہ ریشم کا زربفت کا جو ہے خیمہ لگا لیا ہے, اندر خود کی صفائی نہیں ہے, تو وہ قوم کی صفائی کیا کریں گے؟ تو اب قوم کے دلوں پہ نظر رکھنے کے بجائے قوم کی جیبوں پہ نظر رکھی جاتی ہے. ایک موٹی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ سب کو نہیں کہتا میں, بڑے بڑے پیر حضرات کو دیکھیے کہ غریب مرید کے لیے دروازہ بند ہوتا ہے, لیکن سیٹھ مرید رات کے 12 بجے جائے, 2 بجے جائے, صبح میں آئے, ہر وقت دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو وہ نگاہیں جیبوں پر ہے, دلوں پہ نہیں ہے. اب
مسئلہ اس لیے تزکیہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جیب بھی چونکہ بائیں جانب ہوتی ہے تو اس لیے وہیں سے پہلے وہ صاف ہو جائے تو پھر دل صاف ہو جائے. پہلے وہ صاف ہو جاتا ہے. تو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ بہت ہی عمدہ انداز میں اس میں کہا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. وہ لوگ کہ جو درویشی کے لبادے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے. اور کیا فرمائیں گے، چونکہ آخری سیگمنٹ ہے اور آخری سوال ہوگا میرے اس پروگرام کا. خود انسان مستفید ہو سکتا ہے، تزکیہ نفس کر سکتا ہے، اب اس کو چاہے کہ دوسرے بھی کریں، یعنی کہ اس کے اہل و عیال میں لوگ اپنا تزکیہ کریں، اس کے جو تلامذہ ہیں اگر ان کو اس بات کو سکھانا چاہے تو کیسے ممکن ہوگا یہ؟ ایک تو تزکیہ کے لیے اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ درجات کے لیے تزکیہ ہے، جس میں صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 3 درجات اس کے لیے مرتب کیے. ایک تو صرف جو ہے وہ عامت المسلمین کا تزکیہ ہے، وہ یہ کہ وہ جتنی سیئات ہیں، جتنی خطیات ہیں، جتنی برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریا ہے، اس سب سے جو ہے وہ منزہ و مصفہ کر لے اپنے آپ کو. پھر دوسرا جو ہے وہ خواص لوگوں کا ہے. خواص یہ کہ جو عام دیگر اشیاء ہیں، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے محروم کرنے والی ہیں، ان سے اپنے آپ کو منزہ و مصفہ کر لیں. اور تیسرا اخص الخواص لوگ ہیں، وہ دنیا کی تمام چیزوں کی حیثیت ان کے سامنے ایسے ہو کہ جیسے ہونا نہ ہونا دونوں چیزیں ان کے لیے برابر ہوں. وہ منصب تفویض پر فائز ہوں، یعنی وہ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کس میں ہے. تمام معاملات میں وہ اپنے آپ کو تمام معاملات میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے سپرد کر دیں، اور جس طرح رب کی رضا دیکھیں اس طریقے سے وہ کریں. تو عامت المسلمین کو تو صوفیاء کرام رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھ کے، بالخصوص جیسے کشف المحجوب ہے، اس طریقے کی دیگر کتابیں، قوت القلوب ہے، بزرگوں نے اور کتب تحریر فرمائی ہیں، لکھی ہیں، ان کتب کا مطالعہ ان کے لیے نفع بخش ہے. اور پھر یہ چاہیے کہ آج بھی مشائخ، بزرگان دین، اچھے لوگ موجود ہیں، ان کے کسی عالم بعمل، امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ نے جو شرائط بیان کی ہیں، ان شرائط کے حامل بزرگ صوفیاء صاحب سجادہ حضرات آج بھی موجود ہیں. ان میں سے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے اور اس کے ذریعے سے اصلاح کی جائے. جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں جو ہے، علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ نہ پوچھن خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو کیا کہنا، لیے بیٹھے ہیں ید بیضا اپنے آستینوں میں. تو ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ بھی کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں خوابوں کے نشیمن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اور پھر یہ کہ اگرچہ معاشرے میں ایسے لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن و سنت سے نابلد ہیں، جنہیں قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہیں یا ادھوری تعلیمات ہیں، اور جن لوگوں کو قرآن و سنت پر دسترس حاصل ہے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات سے مبرہ و منزہ ہیں. تو اس طرح کے لوگ تو ہر دور میں رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں فی زمانہ تمام افراد کو نہ تو متون ہم کر سکتے ہیں، اور اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگوں سے استفادہ کیا جانا بلا شبہ. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژن ہے ان کو دور کیا جائے اور تزکیہ نفس کی طرف لایا جائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے اور مفتی صاحب آپ بھی تشریف لائے. ماشاءاللہ تزکیہ نفس کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام فرمایا. اور شاہ صاحب آج کے دور میں بھی خانقاہی جو سلسلے ہیں وہ رشد و ہدایت کا کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے لوگ خانقاہ سے جو قریب ہیں، جو صاحب تربیت ہیں، ان کی زندگیوں میں تو یہ حسن نظر آتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے طور پر دیکھتے ہیں. اس حوالے سے اس بات کی اہمیت کو کتنا محسوس کرتے ہیں آپ کہ آج ہم خانقاہی نظام سے دور ہونے کی وجہ سے یہ خرابیاں ہم میں پیدا ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، خانقاہی نظام سے دور ہونے کی وجہ سے، اور جو نصاب ذکر کیا گیا ان مبارک کتب کا، ان کتب جو ماخذ ہے خانقاہی نظام کا، یقیناً جو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن جو اقبال نے کہا ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ وہ عقاب جو تھے وہ عقابوں کا عمل
اور جو ان کا ماخذ تھا اس کو چھوڑ دیا گیا. تو لہذا قرآن و سنت کی مکمل اتباع اور اس کے ذریعے خیر خواہی اور معاشرت اور بہبود کے حوالے سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو روشن اخلاقی پہلو ہے وہ اس کا اصل ماخذ ہے. اسی بنا پر حضرات اولیاء کاملین المہدیین رضوان اللہ اجمعین نے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ان کی یادیں ہمارے دلوں پر اپنے والدین اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ راج کرتی ہے. تو لہذا ان آستانوں کی زینت اور اس مکان اور کی زینت جو ہے ان مکینوں سے ہوا کرتی ہے. تو لہذا ان مکینوں کی اتباع کرنا جو گویا کہ لازم ہے اور اسی میں ہماری گویا کہ اصل بھلائی ہے. آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین گرامی، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.